اس انسان کو تو آپ لوگ بڑی ہی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ نام ہے سلوان مومقہ، اور مشہور ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے لگاتار یہ انسان بار بار اسلام کی سب سے مقدس مطلب کہ سب سے پوتر کتاب قرآن کی بے ادبی کر رہا تھا، اس کو جلاتا تھا اور اس کے ساتھ ایسا کام کرتا تھا کہ جس کو نہ تو ہم یہاں پر دکھا سکتے ہیں، نہ ہی آپ لوگ دیکھنا گوارا کریں گے اور نہ ہی یوٹیوب الاؤ کرے گا۔ ایسا کرتے وقت یہ انسان سوشل میڈیا پر لائیو تو جاتا ہی تھا تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ دکھا سکے اور چڑھا سکے، مگر ساتھ ہی میں ایسا کام کرنے کے لیے یہ اکثر جگہ بھی ایسی چنا کرتا تھا کہ جہاں پر ایک ہی وقت میں مسلمانوں کی بڑی بھیڑ اکٹھا ہو جائے۔ مطلب مثال کے طور پر کبھی تو یہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے وقت ہی یورپین دیش سویڈن کی کسی بڑی مسجد کے سامنے پہنچ جاتا تھا اور وہاں پر قرآن کو جلاتا تھا تاکہ مسجد سے نکلنے والے تمام مسلمان غصے سے اس کو دیکھیں، یا کبھی کبھی سویڈن جیسے دیشوں میں ہی ٹرکی جیسے بڑے اور مشہور مسلم دیشوں کی جو ایمبیسیز ہیں ان کے سامنے پہنچ جاتا تھا۔ دوستو، سوشل میڈیا پر عام مسلم یوزرز کے علاوہ ایران جیسے دیشوں کے بڑے بڑے آفیشیلز کی طرف سے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی تھی، اس کے خلاف سویڈن گورنمنٹ کی طرف سے نہ صرف ایکشن لینے کی مانگ کی جاتی تھی بلکہ یہ بھی الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ تو صرف ایک مہرہ ہے، بلکہ اس کو بڑی بڑی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں اور اس کو فنڈ کر رہی ہیں۔ خود سلوان مومقہ بھی اب جیسے جیسے مشہور ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے اب وہ بہت ساری اینٹی مسلم امیج رکھنے والی یورپین آرگنائزیشنز یا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ دکھنے لگا تھا کہ جو اکثر ٹویٹر وغیرہ پر اینٹی مسلم لکھتے ہیں یا پھر اینٹی مسلم باتیں بولنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ساتھیو، سلوان مومقہ کہ جس کا تعلق اوریجنلی عراق کے علاقے سے تھا اور جو کسی دور میں بھاگ کر سویڈن جیسے علاقوں میں آ کر بس گیا، اس نے ظاہر ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا سہارا لے کر یہ کام شاید شہرت، پیسہ یا پھر اپنے آپ کو یورپ کے کسی دیش یا امریکہ وغیرہ میں سیٹل کرنے کے لیے ہی شروع کیا ہوگا، اور ان ساری چیزوں میں سے کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو لیکن اس انسان کو شہرت 100% ملی۔ لیکن اس شہرت کا بھی دی اینڈ کتنا زیادہ خطرناک، کتنا زیادہ بھیانک اور عجیب و غریب طریقے سے ہوگا یہ شاید خود سلوان مومقہ نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا، اور خاص طور سے تب کہ جب سلوان مومقہ کی آلریڈی موت بھی ہو چکی ہے۔ اس کی موت کو کئی دن بھی گزر چکے ہیں۔ کئی دن گزر جانے کے بعد اب پچھلے 2-3 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی لاش مطلب کہ اس کی باڈی سے ریلیٹڈ جس طرح کی خبریں وائرل ہو رہی ہیں وہ نہ صرف دنیا کے لیے حیران کر دینے والی ہیں بلکہ عبرتناک بھی ہیں۔ پورے مدعے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے چلیں تو بات ہے 29 جنوری 2025 کی رات کی کہ جب یہ سویڈن میں موجود اپنے ایک بند اپارٹمنٹ کے اندر دستور کے مطابق ٹک ٹاک پر لائیو کر رہا تھا، تبھی اچانک سے بڑے ہی مسٹیریس انداز میں کسی نے اس کے گھر میں گھس کر گولیوں سے اس کو قتل کر ڈالا۔ ویسے یہ قتل تو اس وقت ہی ہوا کہ جب یہ لائیو کر رہا تھا، لیکن قتل ہوا کس طریقے سے ہے اس کو لے کر الگ الگ تھیوریز ہیں۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ یہ لائیو کے دوران ہی اٹھا اور اٹھتے وقت اس نے اپنے دیکھنے والے لوگوں سے کہا کہ وہ سگریٹ پینے کے لیے جا رہا ہے، اور بعد میں وہیں پر ہی اس کو کسی نے گولیوں کے ذریعے سے قتل کر ڈالا، اور جو لائیو چل رہا تھا اس کو بھی اس کے گھر میں آنے والی پولیس نے بند کیا۔ فی الحال جیسے بھی ہوا ہو اس انسان کا قتل تو ہو چکا تھا، اسی لیے سویڈن پولیس نے جب چھان بین کی تو بہت کم وقت کے اندر ہی 5 لوگوں کو شک کے دائرے میں گرفتار بھی کیا، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل پانے کی وجہ سے اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہی ان کو رہا بھی کرنا پڑا۔ ساتھ ہی سویڈن اتھارٹیز کی طرف سے میڈیا کے سامنے یہ بھی کہا گیا کہ وہ تو اس بات کی بھی اچھی طریقے سے چھان بین کر رہے ہیں کہ کہیں اس پورے معاملے میں ڈیپ اسٹیٹ مطلب کہ کسی باہری طاقت کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دراصل سویڈن گورنمنٹ کا اشارہ ٹرکی یا پھر اس ایران کی طرف تھا کہ جہاں کے بڑے بڑے آفیشیلز ایون ملٹری سے جڑے ہوئے لوگوں کی طرف سے بھی سلوان مومقہ کو دھمکیاں مل چکی تھیں۔ اب سلوان مومقہ کو کتنے لوگوں نے یا پھر کس نے قتل کیا تھا یہ تو ابھی تک بھی کنفرم نہیں ہو سکا ہے، لیکن ہاں اس کی باڈی اس کی لاش سے جڑی ہوئی ایک خبر اس کی موت کے 15-20 دن کے بعد اچانک سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے لگی ہے۔ دراصل بہت سارے میڈیا آؤٹ لیٹس کی طرف سے اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سلوان مومقہ کی موت کے بعد سویڈن اتھارٹیز کی طرف سے انتظار کیا گیا، لیکن اس کی باڈی کو، اس کی لاش کو کسی نے بھی کلیم ہی نہیں کیا، یعنی اس کی لاش کو لینے کے لیے نہ تو اس کی کوئی فیملی آئی نہ ہی اس کا کوئی دوست آیا۔ ایون سویڈن یا باقی یورپین دیشوں میں موجود وہ ساری آرگنائزیشنز کے جو اس کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھیں اور جو اس کو خوب سپورٹ کر رہی تھیں، اس کو خوب پروموٹ کر رہی تھیں، اور جن الگ الگ آرگنائزیشنز یا جن لوگوں کی وجہ سے
ही ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहा था, वो सब भी पूरी तरीके से गायब नज़र आईं। अपनी मौत से पहले सोशल मीडिया के ऊपर हज़ारों लोगों का सपोर्ट रखने वाले इस इंसान की बॉडी को जब एक सिंगल बंदे ने भी क्लेम नहीं किया और इसकी बॉडी को लेने वाला कोई भी नहीं था, तो आखिर में स्वीडन गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पर मतलब कि खुद से ही इसका अंतिम संस्कार या आप कह सकते हैं कि आखिरी रसूमात को अंजाम दिया। हालांकि वर्थ नोटिसिंग बात यह भी है कि इस मुद्दे के सेंसिटिव होने की वजह से स्वीडन गवर्नमेंट इन तमाम मामलात पर शुरू से ही चुप्पी साधी हुई नजर आई है। मतलब ना तो सलमान मोमिका की मौत के वक्त स्वीडन गवर्नमेंट ने ज्यादा कुछ बताया था, बल्कि जो कुछ भी मीडिया खुद खोजबीन कर पाया था वही सारी चीजें बाहर आती रही थी। और अभी भी इस केस में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है या सलमान मोमिका की मौत के बाद उसकी बॉडी का कब अंतिम संस्कार हुआ या किसने किया, ये सारी ही चीजें गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी पोशीदा ही रखी गई हैं। बाकी आज की इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।